بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالوہاب میمن۔ ناظرین، پروگرام کی ابتدا میں از خود ذاتی طور پر خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں قطر کی حکومت کو، جو اس وقت عالم دنیا کے لیے مکمل طور پر کھیلوں کے حوالے سے ہی نہ صرف محور بنا ہوا ہے، بلکہ مسلم معاشرے کی بخوبی نمائندگی کر رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور قطر کے اقدامات کو سراہنا چاہیے۔ اس کے بعد موجودہ صورتحال میں ہمارے ملک کے اندر جو ایک کیفیت پچھلے چند گزرے ہفتوں میں ہم دیکھ رہے تھے، خصوصاً افواج پاکستان کو لے کر اور آرمی چیف کی تعیناتی کو لے کر، الحمدللہ بخیر و عافیت آرمی چیف کی تعیناتی اپنے اختتامی مراحل کی جانب بڑھ چکی اور جنرل عاصم منیر صاحب نئے آرمی چیف مقرر پا چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل شاہر شمشاد مرزا صاحب جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف۔ اسی حوالے سے پروگرام میں گفتگو کریں گے ہم۔ ہمارے ساتھ آج مہمان موجود ہیں آصف رضا قادری صاحب، چیئرمین یونائٹڈ مسلم فورم۔ ہمارے دوسرے مہمان محمد اسلم خان، چیئرمین کراچی گرینڈ لائنز، اور ان کے ساتھ ہمارے تیسرے مہمان مجیب الرحمان صاحب، سوشیو اکنامکس اینالسٹ۔ آپ تینوں مہمان کا بہت بہت شکریہ۔ آصف صاحب، پروگرام کی ابتدا میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جو پچھلے چند ماہ سے پاکستان کے اندر ایک کیفیت عجیب سی ہم دیکھ رہے تھے، سیاسی جو ہے محاذ آرائی، اس کے علاوہ تنقید کا بازار گرم، آپ کیا سمجھتے ہیں اب سارے معاملات جو ہے وہ خوش اسلوبی سے طے پانے جا رہے ہیں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے اس پروگرام آئینہ جو ماشاءاللہ سے متواتر ہم دیکھتے ہیں کہ چل رہا ہے، جس میں مختلف جو ہے وہ سیاسی سماجی رہنما تشریف لاتے ہیں، اس بہترین اس پروگرام کو انعقاد کرنے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بھائی، جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ جو موجودہ جو صورتحال اور جو اس سے قبل جو ایک ہجان کی کیفیت رہی اس پورے ملک میں، دیکھیں ہم نے تو اس سے قبل ہی یہ جو تعیناتی اب جو ہوئی ہے کل، ہم نے اس سے قبل جب یہ باتیں ہم کرتے رہے مختلف فورم پر، اپنے پروگرامات میں، جلسوں میں، اجتماعات میں، اور بالخصوص علماء کرام کی جو ہماری ایک بیٹھک ہوتی ہے، اور جو ہم عوامی سطح پر لوگوں کو درمیان میں جب یہ گفتگو کرتے آئے ہیں، اور ہم نے اس حوالے سے ریلیاں بھی نکالی، پروگرام بھی آرگنائز کی، ہم نے ان کو کہا کہ بھئی دیکھیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس ملک میں افراتفری پیدا نہ کریں۔ جو سیاسی جماعتیں ملک میں افراتفری پیدا کر رہی تھی کہ جناب اپنی اس منفی سیاست کے ذریعے اس ادارے کو، وہ ادارہ کہ جو پاکستان کا سب سے سپریم ادارہ ہے اور اس کا نام ہے افواج پاکستان، پاک فوج۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا جب زلزلہ آتا ہے، آپ کا جناب جب جو ہے وہ کوئی ایسا ڈیزاسٹر آتا ہے یا کوئی ایسا آفت آتی ہے، یا آپ کے جب جناب الیکشن ہوتے ہیں تو آپ فوراً کہتے ہیں جناب پاک فوج کو بلایا جائے۔ تب آپ کو برے وقتوں میں جب آپ فوج کو یاد کرتے ہیں تو اس وقت بھی آپ یاد نہ کیا کریں۔ آج جب ملک کی وقار کا مسئلہ تھا، ملک کی سلامتی اور استحکام کا مسئلہ تھا، عزت کا مسئلہ تھا، تو آپ اس آئینی ادارے کو، اس فوج کے اس عظیم ادارے کو آپ جو ہے وہ اپنی منفی سیاست کے ذریعے اس کے وقار کو داؤ پہ لگا رہے تھے۔ ہم نے متعدد دفعہ کہا کہ آپ سیاست کریں، مگر سیاست کو سیاسی طریقوں سے آپ کریں، نہ کہ منفی طریقوں سے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ الحمدللہ رب العالمین پوری دنیا نے دیکھا کہ جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کا جو تعیناتی ہوئی ہے، محترم جناب حافظ سید عاصم منیر صاحب، ہم پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، چونکہ یہ فوج کوئی ہندوستان کی فوج نہیں ہے، یہ فوج ہمارے ملک کی فوج ہے، اور ہمیں فخر اپنی افواج پر کہ جنہوں نے اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے، اس کی سالمیت کے لیے، اس کے دفاع کے لیے بے شمار لازوال قربانیاں دی۔ دیکھیں آپریشن ضرب عضب ہو، رد فساد ہو، یا جو بھی جتنے بھی آپ نے دیکھا اس ملک میں آپریشن ہوئے، واللہ ہم نے دیکھا کہ افواج پاکستان کی گاڑیوں کو دھماکوں سے اڑایا گیا۔ کیا ان کے بچے نہیں تھے؟ قربانیاں دی گئی ہیں اس ملک کے لیے، قوم کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں۔ دیکھیں اس ملک میں بڑے سے بڑا، دیکھیں وہاب صاحب، کوئی بھی جب ایشو آتا ہے تو آپ کی افواج پاکستان جو ہے میدان عمل میں ہوتی ہے، وہ صرف باتیں نہیں کرتے ہیں، وہ جانیں دیتے ہیں،
اور انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. ہم ان سے محبت فقط اس بنیاد میں نہیں کرتے کہ جناب وہ جو ہے آپ جب بھی کوئی تانا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں جناب انہوں نے جو ہے وہ جناب ملک کا یہ کھا لیا فنڈ. مجھے بتائیں کہ جو 70 سالہ تاریخ ہے آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا لیڈر ہے جو فرشتہ ہے کہ جس نے جو ہے وہ جناب کرپشن نہ کی ہو. بھائی آپ جو کرپشن کا کھیل کھیل رہے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ فوج کو اس کرپشن والے کھیل سے آپ خدا را آپ دور رکھیں. یہ ہمارے ملک کی افواج ہے. آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ ہماری ISI یا ہماری دیگر جو ایجنسیاں ہیں, چاہے وہ IB ہو, MI ہو, یا ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں, فوج کے ادارے ہیں, آپ کا جب دل کرتا ہے آپ جو ہے افواج پاکستان کی تضحیق کرتے ہیں, آپ ان کے افسران کے نام جو ہے وہ اعلانیہ طور پر اس قومی جو ہے وہ جناب ٹیلی ویژن پر لیتے ہیں. آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے؟ اور بیرونی طاقتوں کو موقع ملتا ہے اس سے. جی دیکھیں بھارت نے اپنے جو ہے وہ جناب جو ان کے جو قومی ٹیلی ویژن ہیں انہوں نے اس پر پاکستان کے لیے جو باتیں کی ہیں یا جو جگ ہنسائی آپ کی وجہ سے ہوئی ہے. آپ تو ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے, تو کیا ریاست مدینہ کی بات کرنے والے اپنے ملک کی فوجوں کو اس طرح سے بدنام کرتے ہیں؟ ہم آپ کی ان الفاظوں کی شدید مذمت کرتے ہیں. اور میں یہ یہاں پہ کہنا چاہوں گا, یہ ہمارا مذہبی طبقہ جتنا بھی ہے, چاہے وہ سوشل طبقہ ہو, چاہے وہ صحافی ہوں, چاہے وہ جناب والا دیگر جتنے بھی ایسے لوگ جو اس ملک میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, چاہے وہ سوشل ایکٹیوسٹ ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا شخص, ذمہ دار شخص, وہ اپنی اس فوج سے محبت کرتا ہے. بالکل. تو ہماری تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے کہ افواج پاکستان نے جب بھی کوئی ایسا, دیکھیں شہر کراچی کی امن کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ جس شہر میں ہم بستے ہیں. میں آتا ہوں اس طرف بھی, اس جانب بھی آتا ہوں. اچھا اسلم صاحب, ابھی جو آصف رضا صاحب نے ایک بات کی کہ بیرونی طاقتوں کو جو ہے وہ ایک موقع فراہم کرتے ہیں. ہم خود ہمارے اندر ہی کچھ ایسی کالی بھیڑیں ہیں جو فوج کو جو ہے تنقید کا نشانہ بنا کر انہیں موقع فراہم کرتی ہیں تاکہ وہ بھی جو ہے وہ ہمارے پروپیگنڈا ہمارے افواج پاکستان کے حوالے سے کریں. آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ دیکھیے اس میں غلطی جو ہے وہ ہم سب کی ہے. اگر آپ یہ سمجھ لیں وہاں صاحب, سب سے پہلے تو ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں یہاں بلایا. K21 کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں عزت بخشی. دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں, آپ لندن میں بیٹھ کر MI6 کے متعلق بات نہیں کر سکتے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. انڈیا میں کھڑے ہو کر آپ راہ کے لیے نہیں بول سکتے, چاہے راہ کچھ بھی کرے. ہم تو بولتے ہیں جو بولتے ہیں راہ نے سب کچھ کیا, یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن انڈیا کے کسی چینل پہ بیٹھ کر کوئی بھی یہ بات نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اسی طریقے سے امریکہ جہاں جمہوریت کہتے ہیں کہ بھائی بڑی جمہوریت ہے, انگلینڈ میں جمہوریت ہے, امریکہ میں آپ CIA اور FBI کے متعلق یا پینٹاگون کے متعلق گفتگو نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہمارے ملک میں ان لوگوں کو یہ موقع دیا گیا. جو آپ سوچیں کہ ایک چھوٹا ایک سیاستدان, اگر ہم ایک چیز کو دیکھیں, مجھے بھی تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کا ISI کا چیف اتنی بڑی پوسٹ ہے, ساری دنیا ان کی طاقت کو مانتی ہے, ان کی مانتی ہے کہ ISI ہے, لیکن ISI کے چیف نے پریس کانفرنس کی, وہ نہیں کرنی چاہیے تھی. کیوں؟ سر دیکھیں میں چلے اس طرف تو خیر سر نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں وہی بات کر رہا ہوں, وہ تو چلے ایک الگ, وہی بات جو ابھی سیاست سے میں سر وہی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم ان لوگوں کو منہ لگائیں گے, آرمی کو چاہیے کہ اس پر سخت قسم کا ایکشن لے ان لوگوں کے خلاف. اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ آرمی نہیں, اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ سخت قسم کا ایکشن لے. جو چینل پہ بیٹھ کر جو لفافہ وضاحت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو. وضاحت لوگ جو ہے نا, وہ عام لوگ, سیاستدان یا دوسرے لوگ دیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت کہیں نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے نا وہ وضاحت پیش کرے. وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قانون یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی ISI MI کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کرے گا, اور ISI اور MI جو ہے وہ آرمی چیف کے انڈر میں ہے, تو اس کا مطلب ہے آرمی چیف کے انڈر کے خلاف بھی اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس پہ سخت ایکشن لیا جائے. جب ہم اگر ایکشن ہی نہیں لیں گے, لوگوں کو آزادی دیں گے, کیسی آزادی ہے؟ دنیا میں کہیں ایسی آزادی نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے ملکی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایسی باتیں کریں. کی حفاظت کر رہے ہیں انہی کو ہم نشانہ آپ بنا مجھے بتائیں کہ وہ لوگ, آپ میں دیکھتا ہوں بیچارے وہ لوگ, کتنے لوگ جا کر, جب آپ سیاچن چلے جائیں, آپ ابھی صورتحال دیکھ لیں, کتنے سپاہی, کتنے حوالدار, کتنے افسر جو ہیں ابھی شہید ہوئے ہیں. ان کے گھر والوں سے جا کے پوچھیں, آپ کو شاید علم ہو
یا نا علم ہو، لیکن پاکستان کی فوج جو ہے دنیا کی مضبوط ترین فوج ہے. بالکل کوئی شک جو مضبوط ترین فوجوں میں بھی 1 اور 9 کا ریشو ہوتا ہے. جو مضبوط ترین فوجیں ہوتی ہیں ان میں 1 اور 9 کا ریشو ہوتا ہے. ہمارے ملک میں 1 اور 6 کا ریشو ہے، یعنی 6 سپاہی شہید ہوتے ہیں تو 1 افسر بھی ہے. دوسرے ممالک میں 9 سپاہی شہید ہوتے ہیں تو 1 افسر بھی شہید ہوتا ہے، وہ مضبوط فوج کہلاتی ہے. ہماری تو مضبوط در مضبوط فوج ہے، لیکن کیسے جو ہے وہ اندرون ملک کے لوگ یا اندرون یعنی بیرون ملک میں ہماری ایک نام ہے، عزت ہے، ہماری فوج کی عزت ہے. ساری دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے جب بھی امن فوج بنتی ہے تو پاکستان آرمی کے ہی لوگ جا کر دنیا میں امن قائم کرتے ہیں. رائٹ. یہاں کیسے ان لوگوں کی ہمت ہوتی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، پاکستان کی آرمی چیف کے خلاف آواز اٹھائیں؟ سر میمز بن رہے ہوتے ہیں بہت سارے سوشل میڈیا پر، مطلب یہ کہ اس طرح سے گردش کر رہی ہوتی ہیں چیزیں کہ جیسے کوئی اس چیز کو ہم لوگ لائٹر نوٹ پہ لے رہے ہیں. کیوں لیتے ہیں نا؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں نہیں ہوتا، یہ یہاں کیوں ہوتا ہے؟ آپ سوچیں نا، ہماری ملک قانون سازی کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو یہ بولتے ہیں، تاکہ آپ دیکھیں ابھی مودی آیا ہوا ہے نا، مودی نے جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں ان کے خلاف جو قوانین بنائے ہوئے میڈیا پہ آ کر کوئی بات تو کرے، کوئی وہ دوسرے دن ایک FIR کٹ جاتی ہے. صحیح فرما رہے ہیں. جب آپ قانون بنائیں گے، قانون بننے چاہیے، قانون کی پاسداری ہونی چاہیے. ابھی دیکھیں نا، ابھی جیسے آرمی چیف نمبر 1 آ گیا، جو نمبر 1 ہے، ہونا یہی چاہیے. پاکستان کی تاریخ میں جو یہ سیاست کھیلی جاتی ہے، یہ قانون بن جانا چاہیے کہ who will be the number 1, they will be the آرمی چیف. جس طرح سپریم کورٹ میں ہوتا ہے، یہ تمام اداروں میں اب تو سپریم کورٹ کا ایک آرڈر موجود ہے سول اداروں کے لیے کہ جو سینئر ہے وہی آئے گا. اس پہ ہم نے واٹر بورڈ کا بھی ابھی تھا تو ایک MD تھا، وہ جونیئر تھے تو ان کو انہوں نے ہٹا کے ایک سینئر افسر کو کہا. تو یہ آرمی میں بھی امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اور پاکستان کے تمام اداروں میں جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کے تحت اس کا امپلیمنٹ ہونا چاہیے کہ who will be the senior, they will be the chief. جب اس پہ امپلیمنٹ ہوگا تو سارے معاملات خود بخود ختم ہو جائیں گے، سیاست ختم ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی. آپ پولیس میں دیکھ لیں، موقف بالکل آ گیا. آپ پولیس میں دیکھ لیں، ایک پولیس میں دیکھ لیں، ایک سب انسپیکٹر جو ہے وہ SHO ہوتا ہے، اس کے انڈر میں انسپیکٹر کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں اسی لیے کرپشن ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب اگر یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ who will be the senior inspector, he will be the SHO، سارے معاملات ختم ہو جائیں گے، سیاست ختم ہو جائے گی، کرپشن ختم ہو جائے گی. مجھب الرحمان صاحب، یہ جو سارا سیاسی جو ماہزارائی وغیرہ جو ہم اس پہ تو خیر گفتگو چلتی ہی رہتی ہے ہمارے پروگرامز کے اندر، معاشی حوالے ساتھ خاص طور پہ آپ کو مدعو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی اس وقت جو ہماری معیشت ہے ایک واویلا سے مچا ہوا ہے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کی طرف ہے. آپ کا تجزیہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ ہمارا ملک بہت عرصے سے سیاسی ابتری کا شکار ہے، ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی. یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ظاہر قاتل ہے معیشت کے لیے. بالکل. تو معیشت کی جو حالت یہ ہے کہ جو انٹرنل ڈیٹ ہے ہمارا وہ 31.3 ٹریلین ہے، 31.3 ٹریلین روپیز ہے. رائٹ. 148 بلین ڈالر ایکسٹرنل ڈیٹ. ٹھیک ہے. 4.3 بلین ڈالر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیشٹ ہے. 4.3 یہ میرے خیال بڑھ گیا ہے ابھی. 4.3 سے انکریز کر رہا ہے، لیکن کیونکہ باہر کی ابھی ایڈ ملی ہے، رائٹ، اور یہ IMF اور تمام ادارے ہمیں اسسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کو مطلب دیکھی جائے گی، لیکن باہر یہ بڑھ رہا ہے. لیکن امپورٹ پر چونکہ پابندی لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی اس پر کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے ابھی. کس پر امپورٹ پر اس وقت حکومت کی طرف سے پابندی لگی ہوئی ہے سر؟ لگژری گڈس وغیرہ. مسئلہ یہ ہے وی آر ناٹ لیونگ ود این مینس. وہ یہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے ریونیو کا جو FBR کے تھرو کلیکٹ کیا ہے اس سال 6,000 ارب روپے اکٹھا کیا. ٹھیک ہے. 6,000 ارب ریونیو 4,000 ارب روپے میں ڈیٹ سروسنگ میں دینا پڑ رہا ہے. رائٹ. کیا بچ رہا ہے؟ بچتا ہی. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں ایکسپورٹ بنانی پڑے گی. اب ایکسپورٹ کیسے بڑھے؟ یوٹیلیٹیز پرووائڈ ہی نہیں کر رہے، گیس بند، بجلی مہنگی بے انتہا. یعنی ہم ویتنام سے بھی کمپیٹ نہیں کر پا رہے. ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے اس وقت وہ زیادہ گروتھ کر رہا ہے، اس کے علاوہ تو کر تو رہا ہے لیکن بڑی مشکلوں سے. ابھی آپ دیکھنا انہوں نے گیس بند کر دی، یعنی کہ سردیوں کے آتے ہی تو معاملہ بہت خراب ہو گیا ہے، کئی بند ہو گئے کارخانے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو یوٹیلیٹیز کی جو فراہمی ہے یہ بھی تو بہت، اور سستی
گیس بڑھا دیا انہوں نے, بجلی بڑھا دی بے انتہا. یہ کمپٹیٹیو نے ہو ہی نہیں, کمپٹیٹیونیس تو ہو ہی نہیں پائے, جس کی وجہ سے یہ معیشت کی بہت بری حالت ہے. آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہمارے 23 کروڑ کی آبادی, 7,96,000 کلومیٹر ہمارا رقبہ, 1700 کلومیٹر ہمارا کوسٹل بیلٹ, اس کے باوجود ہماری پر کیپٹل انکم ہے $1250 پر کیپٹل انکم ہے. یہ بنگلہ دیش سے بھی کم ہے. بنگلہ دیش سے بھی کم ہے, صحیح فرما رہے ہیں آپ. بنگلہ دیش حالانکہ ہمارے بعد فارم ہونے والا کنٹری ہے لیکن اس سے بھی کم ہے. ٹھیک ہے, تو جب تک ہم اکنامک اسٹیبلٹی اور جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں لائیں گے, جب تک جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ریڈیٹر, اگر ریڈیٹر گاڑی میں کام نہیں کر رہا تو گاڑی اتنی ہیٹ اپ ہو جائے گی کہ وہ چل نہیں پائے گی. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں جو یہ ادارے ہیں پارلیمنٹ, یہ ریڈیٹر کا کام کرتا ہے, یعنی انتہا پسندی, عدم برداشت, بالکل ان سب چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے نا, یہ سب چیزیں, تاکہ ماحول ٹھنڈا رہے, لوگ مطمئن ہوں. لیکن افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں اس فورم پہ آپ کیا کہ نہ سینٹ کام کر رہی ہے, نہ قومی اسمبلی کا کوئی کردار ہے, نہ ایم پی اے کوئی کام کر رہے ہیں, نہ سب یعنی یہ غیر فعال ہونے کی وجہ سے ہی اتنی انتہا پسندی پہ, اتنا بوائلنگ پوائنٹ پہ پہنچ چکا ہے ہمارا کہ ہم برداشت ہی نہیں کرتے. ٹھیک, ہمارے دشمنوں نے بہترین ایئر فورس تیار کر رکھی ہے ہمیں تباہ کرنے کے لیے, بہترین نیول فورس, بہترین آرمی. بالکل. اچھا, میں پروگرام ابھی چونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہم بریک کی جانب بڑھتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ گفتگو اس سلسلے کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا مجیب الرحمان صاحب کے ساتھ اکنامکس کے اوپر. میں اس طرف بھی آؤں گا دوبارہ. آصف رضا صاحب, آپ چونکہ مذہبی حلقے کے اندر کافی آپ کی جو ہے وہ بیٹھنا اٹھنا ہے آپ کا, جو موجودہ اس وقت تعیناتی ہوئی ہے آرمی چیف کی, اس کے حوالے سے علماء کرام بالخصوص کیا رائے رکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جو ہمارے نئے آرمی چیف ہیں جو تعینات ہوئے ہیں, میں سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ وہ ایک حافظ قرآن بھی ہیں. اچھا, دوسری خاصیت یہ ہے کہ وہ اہل سادات ہیں, یعنی سید بھی ہیں, وہ عاصم بھی ہیں اور منیر بھی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم سمیت علماء کرام, مشائخ کرام, چاہے وہ ثناخواں ہوں, چاہے وہ شعراء ہوں, چاہے وہ نقبا ہوں, الحمدللہ رب العالمین, مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی اور جتنے بھی اکابر علماء ہیں, مفتی اعظم پاکستان, سبوں نے اس جو تعیناتی کو جو ہے اس کا خیر مقدم کیا ہے. اور ہم اس تعیناتی کو نیک شگون سمجھتے ہیں کہ ہماری مستقبل کے لیے, پاکستان کے لیے ایک اچھا نام ہے اور ایک اچھی تعیناتی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ساحر شمشاد صاحب جو کہ چیف آف اسٹاف جو وہ بھی مقرر ہوئے ہیں لیفٹیننٹ, تو ہم ان کی بھی تعیناتی پر پوری قوم مبارکباد پیش کرتی ہے. علماء بھی اس فیصلے پر خوش ہیں, اور کیوں خوش نہ ہوں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ تعیناتی ٹوٹل میرٹ پر ہوئی ہے. جو پیشہ ورانہ خدمات ہیں, جو آرمی کا ایک نظم و ضبط ہے, جو ان کا ایک معیار ہے, جو لیول ہے, اس کے عین مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعیناتی کا جو عمل تھا یہ بخوبی جو ہے وہ مکمل ہوا. قیاس رہی ہیں ساری دم توڑ گئی ہیں, جو بالکل میرٹ کی بنیاد پہ تھی چیزیں وہ ہوئی. جی دیکھیں, سازشوں کو تو دم توڑنا ہی ہے. دیکھیں, سچ سچ ہوتا ہے, کہتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. تو دیکھیں, حق آئے گا اور باطل بھاگے گا. تو دیکھیں, باطل کو تو جانا ہی ہے اور حق نے چھانا ہے. تو دیکھیں, ہم یہ شروع دن سے کہتے ہیں, ہم جو افواج پاکستان کی حمایت ہم اس بنیاد پہ نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں ان کو ووٹ دینا ہے, نہیں. وہ اس ملک کی سالمیت کے ادارے ہیں, اس ملک کی سلامتی کے ادارے ہیں, جنہوں نے اس ملک کو سیکیور کر کے رکھا ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اپنے اندر جو ایک عدم برداشت کا سلسلہ ان کے اندر چل پڑا ہے, خدا را اس عدم برداشت کے سلسلوں کو ختم کریں, ایک رواداری پیدا کریں, محبت کو فروغ دیں. سیاست کے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں پوری دنیا میں, جیسے اسلم صاحب نے بھی بات کہی,
دیکھیں پوری دنیا میں جو ہے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ اس میں جو ہے وہ ایک اپوزیشن ہے، ایک حکومت ہے، تنقید ہے، اصلاح ہے. دیکھیں تنقید برائے اصلاح ہو تو بات یہ ہے، لیکن آپ اپنی سیاست کے چکر میں اپنے اداروں کو، اپنے قومی اداروں کو آپ نشانہ بنائیں گے اپنی جو ہے وہ سیاست چمکانے کے لیے. تو دیکھیں ہرگز عوام پاکستان بڑے باشعور ہیں، یہ عاشقان اسلام بڑے باشعور ہیں. یہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، یہ پاکستان اسلام کا مرکز و محور ہے. یہاں پر انشاءاللہ یہ مذہبی طبقہ ہو یا ہمارے جو دیگر جو بھی طبقات ہیں، چاہے میں نے جیسے پہلے کہا صحافی ہوں، جناب وکلاء ہوں، چاہے علماء ہوں، چاہے دانشور ہوں، چاہے ادیب ہوں، یہ سب ایک پیج پر ہیں اور وہ پیج ہے افواج پاکستان زندہ باد. یہ نعرہ اس لیے ہے کہ مجھے بتائیے نا کہ پاکستان میں آپ خود ایک صحافی ہیں، کیا آپ کی یہ معلومات کیا غلط ہو سکتی ہے کہ اس ملک میں اگر اس افواج پاکستان نہ ہوتی، ہمارے ادارے نہ ہوتے، یہ ISI نہ ہوتی، یہ MI نہ ہو، تو مجھے بتائیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ اداروں کی مضبوطی ہے. آپ اداروں کو کھوکھلا نہ کریں، اپنی زبان کو لگام دیں، اپنی زبانوں کو اپنی حدود بندی میں رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کے بہت سارے طریقے ہیں. سیاست اگر آپ کو سیکھنی ہے نا تو سیدنا عمر فاروق سے سیکھیں. آپ کو سیاست سیکھنی ہے سیدنا ابو بکر صدیق سے سیکھیں. آپ کو سیاست سیکھنی ہے آپ کو حضرت عثمان غنی سے سیکھیں. آپ کو سیاست سیکھنی ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سیکھیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشیران تھے، ان کی سیرت کو تو پڑھیں. آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ آپ ان کی سیرت پڑھتے نہیں ہیں اور آپ کے جو منہ میں آتا ہے آپ وہ بولے چلے جاتے ہیں. آپ محمد دیکھیں ہمارے لیڈر، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما، ہمارے مربی، ہمارے مشفق، ہمارے مہربان، اور وہ لیڈر ایک ہی ہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اگر ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا ان کے اسوہ حسنہ پر چلیں اور ان کو اپنا رول ماڈل بنا لیں، اصحابہ اکرام کو اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کو بھی، چونکہ جب یہاں پہ ایک تذکرہ ہوا ہے تو پھر اہل بیت کی بھی بڑی قربانیاں ہیں اسلام کے لیے. اسلام کے پرچم کو انہوں نے سرنگو نہیں ہونے دیا، انہوں نے اپنی گردنیں تو ضرور کٹوائی ہیں، مگر انہوں نے یہ پیغام دیا کہ انشاءاللہ اسلام کا پرچم سر بلند رہے گا. چونکہ پاکستان اسلامی قلعہ ہے اور ہمارا نعرہ بھی یہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. الٹیمیٹلی ہماری فوج بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی. ایگزیکٹلی. یہ جتنے بھی ہمارے صاحبان یہاں جلوہ گر ہیں موجود ہیں، اسلم صاحب ہوں یا قبلہ مجیب صاحب، یہ اگر بات کر رہے ہیں، اختلافات ہو سکتے ہیں بلا شبہ کسی کی ذات سے، مگر آپ اپنے مجموعی طور پہ آپ عوام میں انتشار پھیلا رہے ہیں، افتراق پھیلا رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ادارہ ہی غلط ہے. نہیں، عوام آپ کے سامنے مزاحمتی کردار ادا کریں گے، اپنا قانونی حق بھی استعمال کریں گے، اپنا جمہوری حق بھی استعمال کریں گے، اپنا آئینی حق بھی استعمال کریں گے، اور آپ کے سامنے جو ہے وہ سیسا پلائی و دیوار بن کے کھڑے ہوں گے. آپ کو گندی سیاست کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ پاکستان جو ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ملک ہے اور یہ ان سے محبت کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر اس ملک میں استحکام لے کر آنا ہے، ہمیں اس ملک میں ترقی کے لیے کام کرنا ہے، اس ملک کے وقار کے لیے کام کرنا ہے، تو ہمیں جو ہے جو سیاسی اس کو الگ رکھنا ہوگا. ہم سیاست کریں، اس کے طور طریقے ہیں، اس کے ضابطے ہیں، ان ضابطوں کے تحت ہم سیاست کریں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں. ہمارے پاس سپریم جو ہے وہ ادارے موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں، آپ عدالتوں میں جائیں، بات چیت کریں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ عوام میں جا کے شر پھیلائیں. اس کی اجازت قطعاً نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے آصف رضا صاحب، آپ کا بالکل جو ہے وہ موقف سامنے آ چکا ہے. اچھا اسلم صاحب، آپ اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے علماء کرام کی ظاہر سی بات ہے انہوں نے جو ہے وہ نمائندگی کر دی، یہاں پہ بتا دیا، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی پارٹی، آپ کا الائنس اس چیز کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں کے حوالے سے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل میرٹ پر تعیناتی ہوئی ہے. جو نمبر 1 ہے اس کو نمبر 1 کہا گیا، جو نمبر 2 ہے اس کو نمبر 2 کہا گیا، اور یہ ہمیشہ ہونا چاہیے. تو ہماری پارٹی ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو، جتنے بھی سیاستدان ہیں آپ دیکھ لیں، اس میرٹ کی تقرری کے بعد سارے سیاستدانوں کی زبانیں بند ہو گئیں. کچھ بھی نہیں. آپ مجھے بتائیں، ہماری تو پارٹی تو اس بات کو بالکل ماننے کے لیے تیار ہے، 100% مانتے ہیں ہم کہ جو نا ہمارے دل میں یہ ہے. مطلب یہ نہیں کہ ہماری زبان پہ ہو کچھ اور دل میں، ہمارے دل میں ہے کہ یہ تقرری جو ہے نا بالکل صحیح ہوئی ہے اور جینین ہوئی، اور ہمیشہ ایسے ہی ہونی چاہیے. اس لیے تو سیاستدانوں کو میں نے آپ کو بتا دیا. اور میں تو یہ دیکھتا ہوں اس ملک کے جو سیاستدان ہیں، قومی اسمبلی کے لوگوں کو دیکھ لیں آپ، صوبائی اسمبلی کے لوگوں کو دیکھ لیں آپ، جب آپ پورے ریکارڈ نکلوائیں
جب سے 1983 میں جب سے یہ آئے تھے جنیجو صاحب، اس وقت سے لے کر آپ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے لوگوں کا ریکارڈ نکلوائیں اور دیکھیں کون لوگ کتنی دفعہ بنے اور انہوں نے کتنی دفعہ اس ملک کے لیے قانون پاس کرانے میں کوئی کردار ادا کیا ہو. ان کو کہا جاتا ہے یہ منظور کر لو، یہ منظور کر لیتے ہیں. اس لیے میں نے پہلے بھی آپ بتایا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں بلکہ مسلمان ملکوں میں پارلیمانی نظام فیل ہے. ہمیں یہاں پر نظام تبدیل کرنا چاہیے. جب نظام تبدیل ہوگا تو ہر چیز تبدیل ہوگی. یہ جو لوگ آئے دن بن جاتے ہیں صوبائی اسمبلی کا ممبر، قومی اسمبلی کا، یعنی خربوں روپے تو خالی ان کی جو ہے وہ عیاشی پر خرچ ہوتا ہے، آنا جانا. ابھی مثال کے طور پر یہ جتنے بھی لوگ جب سے یہ حکومت آئی ہے 7-8 مہینے سے آپ دیکھ لیں کتنے وزیر ہیں، یعنی 80 سے زیادہ وزیر ہیں اور اس کے بعد وہ باہر ہی گھوم رہے ہیں. یعنی 40 جو ہے وزیر ہر وقت ملک سے باہر رہتے ہیں، ان پہ اخراجات خرچ ہو رہے ہیں. یعنی عوامی نمائندے کو کیا یہ ضرورت ہے کہ اس کو پولیس کا پروٹوکول دیا جائے؟ یعنی کسی عوامی نمائندے کو، کسی مشیر کو، کسی جو ہے وہ منسٹر کو یہ پولیس کا پروٹوکول ملنا چاہیے؟ تو آپ تو عوامی لوگ ہیں نا. آپ دیکھیں انگلینڈ کے اندر جو ہے وہ ٹونی بلیئرڈ جو ہے وہ جس وقت گیا اس نے صرف اپنا ایک بریف کیس اٹھایا اور اپنے گھر چلا گیا. بالکل. ہمارے یہاں جتنے بھی سیاستدان ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ یہ کب آئے تھے. جب یہ آئے تھے تو آپ دیکھ لیں کہ کہاں کھڑے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں یہ مطلب ایک سجیشن ہے ہمارا کہ پاکستان میں جتنے یونٹ ہیں، جتنے بھی ڈویژن ہیں، اتنے انتظامی یونٹ بنا کر ملک میں صدارتی نظام لایا جائے. انشاءاللہ یہ ملک بھی ترقی کرے گا اور کرپشن سے بھی پاک ہوگا. ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، کرپشن سے پاک پاکستان. مجیب الرحمان صاحب جی، اختتام سے پہلے پروگرام کیا اس وقت جو کراچی اسٹاک ایکسچینج جی 42-43 ہزار کے اراؤنڈ ٹریڈ کر رہا ہے جی، انویسٹر جو کہ کیفیت ہیجان کی تھی انویسٹر کے اندر، انویسٹ نہیں کر رہا تھا خاص طور پر غیر ملکی، اب کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ صاحب میں آپ سے عرض کروں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سائبیریا سے پرندے آتے ہیں جب سردی وہاں ایکسٹریم پہ ہوتی ہے پاکستان، تو پاکستان کی جو انوائرمنٹ ہے ان کو سوٹ کرتی ہے، اسی لیے تو آتے ہیں. رائٹ. ایک فائر کر دیں آپ تو چاہے لگے یا نہ لگے سب بھاگ جائیں گے. تو انویسٹر کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ چاہے اس کی گولی لگے نہ لگے، وہ انوائرمنٹ دیکھ کے آتے ہیں. ہمارے یہاں کی انوائرمنٹ ایسی ہے کہ جو فیزیبل نہیں ہے ایف ڈی آئی کے لیے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اسی لیے لوگ نہیں آ رہے، ورنہ پاکستان میں اتنا پوٹینشیل. لیکن اب تو جو سیاسی جو محاذہ رہی تھی جو وہ تھمنے کی طرف نہیں ختم ہوئی سر، نہیں ختم ہوئی. آپ جب تک یہ اسلام آباد پہ ہر تیسرے مہینے چڑھائی ہوگی کیسے ہو؟ یہ بدامنی ہے، کوئی نہیں آپ کے پیسے ڈالے گا. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ادارے کام نہیں کر رہے، سینٹ، پارلیمنٹ، پروونشل اسمبلی، صوبائی اسمبلیاں جتنی، جب تک یہ سب چیزیں بیلنس نہیں ہوتی، سسٹمیٹکلی نہیں سر، وہ جب تک سسٹم ہی بنے جو ہے وہ انویسٹر نہیں آئے گا. سسٹم جب بنتا ہے تب آتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی یہ لوگ ڈائلاگ والے لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں ہم تو ڈائلاگ والے ہیں نہیں، ہم تو سڑکوں پہ لڑیں گے آپ سے. جب سارے فیصلے سڑکوں پہ ہونا ہے تو سینٹ کی اور پارلیمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ آپس میں لڑ کے فیصلہ کر لیتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے اٹ از ڈیڈلی مطلب پوزیشن خراب کرنے والی چیز ہے کہ آپ اس پہلے انوائرمنٹ کو تو صحیح کریں، پہلے آپ کی معیشت خود بخود صحیح ہو جائے گی. اچھا، اس کے علاوہ جو ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں جی جی اس پر اس وقت کیا کہاں پر مطلب آپ دیکھ رہے ہیں لوپ ہول ہے ٹیکنیکل گراؤنڈ؟ ہاں، ٹیکنیکل گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم 10 ارب ڈالر سالانہ فوڈ کی چیزوں کو امپورٹ کے لیے خرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. زرعی ملک ہونے کے باوجود 70% آبادی ہماری دیہاتوں میں رہتی ہے. بتائیں کیا پروڈکٹیوٹی ہے کہ 10 ارب ڈالر ہمیں چاہیے ہر سال آٹا، مطلب ویٹ کے لیے، شوگر کے لیے اور ایڈیبل آئل کے لیے. 20 ارب ڈالر ہمیں پیٹرولیم کے لیے چاہیے. ٹھیک. 20 ارب ڈالر ڈیزل کے لیے چاہیے، جبکہ ہم گیس کے لیے خود کفیل ہیں، جبکہ ہم خود جو ہے وہ زرعی ملک ہے. کچھ نہیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اگر ان کو ٹھیک کر لیا جائے تو سارا سوشو اکنامک اینالزم جو ہے مطلب سیٹ اپ بہتر ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہو سکتا. ان پروڈکٹیو ایکسپینسز ہمارے پاس بہت ہیں. 8 ارب روپے سے زیادہ ہم گورنمنٹ کے اخراجات کو کنٹرول کرنے کے مطلب مینیج کرنے کے لیے کر رہے ہیں. 8 ارب. کاسٹ کٹنگ کی جا سکتی ہے اس کے اندر، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کم
लाया जा सकता है। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हैं, इनको आप मिनिमाइज करें। बेहतरीन मुल्क है ये, बेहतरीन मुल्क है, वसाइल से भरा हुआ, यानी दूध और मेवाजात से भरी हुई देग है, हर आदमी ने अपनी पसंद से सुराख कर रखा है, बस चीज़ों को सिस्टमेटिक करना है। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में काफ़ी अच्छी और कारआमद गुफ्तगू रही। हमारे तीनों मेहमान ने ही अपना मौक़िफ़ बहुत अच्छे से पेश किया। हमारे प्रोग्राम को ज़रूर देखिए और अपनी कीमती आरा से हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़रूर आगाह कीजिए। मुझे मेरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। आईना के प्लेटफॉर्म से अल्लाह हाफ़िज़।